تو وہ سادات کا گرانا ہے۔ تو اب میں بلا تمہید دعوت خطاب دوں گا حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری دعوت فیوزہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم احباب، آپ ہر مہمان کی قدر کرنے والے ہیں، لیکن آج آپ کے گاؤں میں مہمان سید ہے اور قرآن سنانے آیا ہے، تو یقیناً آپ دل و جان سے احترام کرنے والے ہیں۔ تھوڑی سی ترتیب میرے مزاج کے مطابق بنا لیں تاکہ بات بہتر سے بہتر ہو سکے بتوفیق اللہ تعالی۔ یہ پہلی صف والے چھوٹے بچے ذرا بیٹا آپ اٹھ کے اس طرف آ جائیں، اچھے بچے جلدی جلدی، شاباش۔ یہ چھوٹے بچے ذرا سامنے، اینک والے بچے اس طرف آ، اٹھ کے، شاباش شاباش۔ یہ ٹوپی والے بچے کو اٹھاؤ ذرا اس طرف آ جائیں، اچھے بچے کہنا مان دیں۔ اللہ میرے بچوں کو قرآن کا قاری بنائے۔ آپ دونوں بچے بھی اٹھاؤ، میری دعا ہے اللہ آپ کو قرآن کا قاری بنائے۔ ادھر آ جاؤ بچے، شاباش شاباش شاباش۔ تمام احباب جتنا قریب بیٹھیں گے بیان اتنا مزے میں سنیں گے اور دل سے بات دل میں جائے گی۔ بالکل قریب تشریف لائیں پیارے، آپ سامنے والے آگے آ جائیں، آپ جیسے جوان ہمارا سرمایہ ہے بابا۔ شاباش شاباش، ہے سب شکریہ، ٹھیک، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آپ نے میری بات کی لاج رکھ لی، اللہ آپ کو دارین میں عزت عطا فرمائے۔ شکراً۔ اگر مناسب ہو تو کرسیاں سمیت تھوڑے سے قریب ہو سکتے ہیں آپ حضرات، اور مزہ آئے گا، میری دعا بھی ملے گی۔ کرسی سمیت، اللہ آپ کو بہت عزت دیں، اللہ آپ کو بہت عزت دیں۔ شکراً شکراً۔ علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میری بھی پہلی ملاقات تھی مولانا محمد عمران صاحب سے، چند منٹ میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہوا ہے۔ جاندار شاندار باتیں کی ہیں، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ دنوں سے برابر رابطے میں تھے، میں نے آج کا وعدہ کیا تو وعدہ بہرحال وعدہ ہوتا ہے، اور حسین منظر سج گیا، عجیب اتفاق ہو گیا کہ الحمدللہ 10 ربیع الاول کا دن ہے، ماہ ربیع الاول کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو بڑی عظیم رات ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری نظروں میں نظریں ملائے، طلب کا دامن پھیلائے، متوجہ ہو کے بیان اور قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ، پوری محبت سے سنیں گے انشاءاللہ،
ہو سکتا ہے سید فقیر آیا کوئی ایسی بات دے جائے جو آپ کے دل میں پیوست ہو جائے اور ہماری زندگی بدل جائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ نظریں میری نظروں میں رہیں گی، 100% متوجہ رہیں گے، روایتی تقریر نہیں سنیں گے، دل سے انشاءاللہ متوجہ ہو کے بیٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد لله نحمده في السراء والضراء نحمده في السراء والضراء والعافية والبلاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من لدن آدم إبراهيم واصطفى من إبراهيم إسماعيل واصطفى من إسماعيل بنو كنانة واصطفى من بني كنانة قريش واصطفى من قريش
واصطفاني من بني هاشم وفي رواية فأنا سيد الأولين والآخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تکبیر میں کلمے میں اذانوں میں نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. ذرا مزے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی گونج میں صلی اللہ علیہ وسلم. تکبیر میں کلمے میں اذانوں میں نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. او فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد. اور اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو. جان آ گئی تن میں جب لیا نام محمد. محمد کی آمد آمد سراجم منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، ارباب علم و دانش، لائق سب تکریم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، اگر پردے میں سن رہی ہیں اہل محلہ
میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس 99 چک کے نوجوانوں نے پاسبان ملت کے نام سے ایک تنظیم، ایک کٹ بنایا ہوا ہے، اس کے زیر انتظام و انصرام پروقار شاندار تقریب انعقاد کرائی ہے۔ میری دعا ہے ایک ایک لمحہ بیٹھنا، ایک ایک قدم چل کے آنا، اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ کاش کہ مجھے ذی قدر علماء کے نام آتے تو میں ضرور نام لیتا۔ میں ایک مسافر مہمان ہوں، میرے ساتھ فاضل نوجوان مجاہد اسلام مولانا قاری محمد عمران صاحب کا برابر رابطہ رہا۔ غالباً 3 دن پہلے فاضل نوجوان ہر دل عزیز دوست مولانا راشد مصطفیٰ صاحب نے بھی مجھے فون پہ اصرار فرمایا کہ حاضری لازمی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، وقت بہت قیمتی ہے۔ میری پہلی دعا آپ کے لیے ہے، سرکار کے تذکرے سننے آئے ہو، اللہ ہم سب کو سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میں ایک فقیر مسافر سید ہوں، دعا دے رہا ہوں۔ میری دوسری دعا ہے، اللہ سبھی کے دکھڑے دور فرمائے۔ اللہ زندگی دے، جب تک چاہے زندگی دے، شان والی دے، اور جب وقت آخر ہو اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ذی قدر علماء کرام اور احباب ذی وقار، آج میں نے دوران سفر آتے ہوئے عزیز بیٹے سید ذوالقرنین کو کہا کہ مجھے آج کے پروگرام کا اشتہار دکھائیں، تو ایک نظر میں نے سفر میں اشتہار دیکھا تو میں سمجھا کسی دانا بندے نے ان نوجوانوں کو حسین مشورہ دیا ہے۔ عنوان تھا محفل مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی خاص بندے نے آپ کو مشورہ دیا یا آپ کی ذہانت چلی ہے؟ عنوان چل رہے ہیں ذکر ولادت رسول، محفل آمد رسول، ولادت مصطفیٰ، سرکار دا جمنا، سرکار کا تشریف لانا، یہ عنوان چل رہے ہیں۔ لیکن آپ کا عنوان کچھ منفرد ہے، انہوں نے لکھا ہے محفل مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا زیرک بات سمجھیے جس سے میں عنوان کو اٹھا رہا ہوں۔ میرے ان میزبانوں نے کہا ہے کہ سید کاظمی آئے، سرکار کا میلاد بھی سنائے اور میلاد کا مقصد بھی بتائے۔ بڑا منفرد عنوان ہے، بتوفیق اللہ تعالی چند منٹ بات کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے وہ اشتہار دیکھا، پھر میں جب سٹیج پہ پہنچا تو ایک اچھے رنگ میں آپ کے مقامی نوجوان عالم دین ہیں مولانا محمد عمران صاحب، قرآن کی آیات کی بھرمار کر رہے تھے، ایک اچھا انداز پیش کر رہے تھے۔ ان نوجوانوں کے لیے ہماری دعا ہے اللہ ان کی صلاحیتوں کو دین پہ لگا دے۔ ویسے ان کے گھر تھوڑی دیر میں بیٹھا مانوس ہوا، محترم
भाई चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मोहम्मद इरफान साहब, ये सारा घराना दीनी घराना है। अल्लाह इनकी आन शान ईमान में बरकत अता फरमाए। बगैर किसी तमहीद के गुफ्तगू का उन्वान आज का मेरा मौजूए सुखन, आज का मेरा बयान, आज का मेरा उन्वान कुछ मुनफरिद होगा। मैं बयान करने चला हूँ कुरान और दिल। इसी ज़िमन में मैंने तज़किरा विलादत रसूल जरूर करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई सरकार का नाम आए तो मजे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप चूंकि आयात का एक गुलदस्ता पेश कर रहे थे तो मैंने यहाँ बैठे फैसला किया। उलमा तशरीफ फरमा है, आप मुझे थोड़ी सी आवाज की खैरात देंगे जहां मैं मुनासिब समझूंगा आपसे कुछ कहलवाऊं। एक जुमला सरदस्त आप बोलेंगे, मैं उन्वान दे रहा हूं कुरान और दिल। कुरान और दिल। शुक्रन। दिल वाले जरा आवाज की खैरात देंगे। वो हजरत जी हमारे यहाँ उर्फ में एक मिसाल मशहूर है ना, लोग कहते हैं यार फला बंदे को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, माल दौलत फरावानी वसाइल हैं, मगर क्या करें कि उसका दिल छोटा है। किसी के बारे में कहते हैं ना फला का दिल छोटा है। और कुछ हमारे सूफी माशाअल्लाह नूरानी चेहरे वाले, हसीन मुखड़े वाले, मजमे में भी ऐसे देख रहा हूँ, स्टेज पे भी देख रहा हूँ, जब भी कोई दीनी तकाजा आए लब्बैक करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, मस्जिद मदरसे में उलमा पे जान निछावर करते हैं, तो हम कहते हैं यार बंदा गरीब है, कोई बड़ा जागीरदार सरमायादार कोई वडेरा नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे का दिल बड़ा है। किसी के बारे में कहते हैं इसका दिल बड़ा है। तो आज बड़े दिल वालों से मेरी बात है, आप मेरी नजरों में नजरें रखेंगे। जिंदगी में आपने बड़े बयान सुने बिहम्दिल्लाह ताला, और मेरी भी एक लंबी सर्विस हो गई है। मैं खास दोस्तों को कहता हूँ 35 साल मेरी जिंदगी तकरीरों में गुजर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। रात दिन बयान, रात दिन सिलसिले, रात दिन सफर। तो मैं इस 99 चक में पहली बार आया, एक तोहफा आपको देने लगा हूँ कुरान और शुक्र। इस तरह बोलेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ लेके जाएंगे। अब मेरी नजरों में नजरें मिलाएं, मैं एक शय दिखा रहा हूं, सुना नहीं रहा, एक तसव्वुर दे रहा हूं। ये कुरान पाक इस धरती पे नाजिल होने से पहले, आने उतरने से पहले ये कुरान कहाँ था? खुद जवाब देता है एक तख्ती में था। उस तख्ती का नाम है लौहे महफूज। तख्ती का नाम क्या है? पढ़े लिखे चेहरे देख रहा हूं, आपके मेयार पे मैंने उन्वान उठाया है, आप आवाज जरूर देंगे, खैरात देंगे मुझे। लौहे महफूज में ये कुरान था, और लौहे महफूज की तख्ती कहाँ है? सातों आसमान नीचे हैं, लौहे महफूज की तख्ती आसमानों से ऊपर है। एक और जुमला दे रहा हूं, मजा लीजिए। सिदरतुल मुंतहा, जन्नतुल मावा भी नीचे है, लौहे महफूज की तख्ती इनसे भी कुछ और ऊपर है। बोलेंगे आप, इधर देखना। अल्लाह के अर्श के सामने, अर्शे रब्बी के सामने
ایک عالیشان تختی ہے، اس تختی کا نام ہے لوح محفوظ۔ اور یہ تعارف قرآن خود کراتا ہے، خود بتاتا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ شکر، مجھے محبت والے دوست چاہیے، بیٹا اچھا چلا رہے ہو، میری تلاوت میں لے میں تھوڑی اور فضا گونجے، اور پورے فن میں چلو، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ پبلک ساؤنڈ ماشاءاللہ، اللہ بہت برکت دے، پبلک کے لیے نفع کا ذریعہ بنا۔ سنو بھائی، اب میری نظروں میں نظریں ملاؤ، تمہید ختم، تقریر سنو۔ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا، مکنون تھا، مستور تھا، مخفی تھا، پوشیدہ تھا۔ اللہ کے عرش کے سامنے اس تختی میں قرآن چھپا ہوا تھا۔ اللہ نے اس دھرتی پہ انبیاء کا سلسلہ چلایا۔ آپ کا بابا، میرا بابا ابو البشر سیدنا آدم بابا علیہ السلام، آدم نبی دھرتی پہ آ گئے، مگر قرآن وہیں رہا۔ غور کرنا، میں عنوان کھول رہا ہوں، آپ نے لکھا ہے مقصد میلاد مصطفیٰ، تو مقصد میں نے دو جملے بولنے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ سمجھو ذرا، میں تمہیداً کچھ جملے دے رہا ہوں، علماء میرے عنوان کی بنیاد کو سمجھتے ہیں، کیونکہ بنیاد شاندار ہو تو عمارت بھی پروقار ہوتی ہے۔ سنو، قرآن لوح محفوظ میں چھپا ہوا تھا، خلق کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اللہ کے عرش کے سامنے لوح محفوظ میں قرآن مکنون پڑا تھا۔ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، ایک نبی آیا جس بابا دادا نبی کا نام ہے سیدنا نوح علیہ السلام، اور اس دادا نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید کے جھنڈے لہرائے۔ کتنا عرصہ؟ اب بولیں گے، بے تکلف ہو جائے میرے ساتھ، بولیں، چند باتیں کریں میرے ساتھ۔ کتنا عرصہ بابا جی؟ محمد اسماعیل شاہ کاظمی کہتا ہے 35 سال میری تقریر کی سروس ہے۔ فلاں بزرگ کہتا ہے میں نے 50 سال بیان کیا۔ بابا نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو 100 سلام، جس نے 1 صدی 2 صدی 5 صدیاں نہیں، 950 سال اللہ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، یکتائی بیان کی۔ دن ہو تب بھی اللہ کا تعارف کراتے ہیں، رات ہو تب بھی اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ نبی نوح علیہ السلام انتھک محنت کرتے ہیں، دنیا زمانہ ستاتا ہے، بابا نوح اللہ کی توحید سناتا ہے۔ اتنا عظیم المرتبت نبی 950 سال دھرتی پہ واز کرتا رہا، مگر قرآن وہیں رہا۔ بولو، قرآن کہاں رہا؟ شکراً مولانا، آپ کے چک والے محبت والے ہیں، مجھے ان کے بول سے محبت ہو گئی ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو سرکار کی شفاعت نصیب کرے۔ میں تذکرہ سرکار لے کے بیٹھا ہوں،
علماء کرام مجھے دعا دینا، ایک اور جملہ دے رہا ہوں۔ ایک نبی تشریف لائے جن کا نام نامی، اس میں گرامی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ نام ابراہیم ہے، لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل مانا دوست، اللہ کے دوست، اللہ کا دوست۔ میں آپ کا دوست، آپ میرے دوست۔ وہ نبی کتنا عظیم ہے جو اللہ کا دوست بن گیا، تاج خلت اس کے سر پہ سجایا، اس کے بیٹے کو چھری تلے سے بچایا، قربانی بھی قبول کر لی، اسے اعزاز بخشا کہ وہ بیت اللہ خانہ کعبہ بنا رہا ہے، آگ میں جاتا ہے، نار گلزار بنتی ہے۔ اتنا عظیم نبی ہے۔ سید کاظمی کہتا ہے رب دا یار، ابراہیم رب دا یار دھرتی پہ آ گیا، مگر پھر بھی قرآن وہیں رہا۔ حسن کا بادشاہ ہے یوسف علیہ السلام، دھرتی پہ تشریف لایا، مگر قرآن۔ میں 7ویں پارے میں اللہ نے توحید کے عنوان کے ضمن میں 18 نبیوں کے نام لیے ہیں۔ کتنے نبیوں کے؟ 18، کم و بیش۔ وہاں عنوان توحید باری تعالی ہے، عنوان اور ہے، لیکن نام لیے ہیں۔ اگر میں قرآن کی آیت میں نام پڑھوں کہ کون کون سے نبی آتے رہے جاتے رہے مگر قرآن وہیں رہا، میں نام کب پڑھوں گا؟ جب ایڈوانس بولو سبحان اللہ۔ میری تلاوت کے رنگ میں آپ کا رنگ بھی بدل جانا چاہیے۔ میں قرآن سنانے آیا بیٹھا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا ہدیے بھی دینے والے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ہدیہ لینا، ہدیہ دینا سرکار کی سنت ہے، اور خصوصاً جب آپ جمعہ پڑھنے جایا کرو نا، میں نے تقریر روک کے ایک بات کہہ رہا ہوں، جب جمعہ پڑھنے جایا کرو اپنے خطیب، اپنے مسجد کے امام مولانا کے لیے حسب توفیق کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کے جایا کرو، اور کہنے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ عالم دین کو جمعے کے بعد ملو، آپ کے پاس توفیق ہے، 1000 روپیہ دو، 500 دو، 100 روپیہ دو، 10 روپے دو، اپنے عالم دین کی قدر کرو گے۔ سید کاظمی کہتا ہے خدا کی قسم جس گاؤں کا امام خوشحال ہے وہ سارا گھرانہ خوشحال ہے۔ مولوی کو اکثر بھلا نہ دیا کرو۔ مولانا مجھے معاف کرنا، کچھ باتیں میرے اپنے مزاج کی ہیں۔ سردست اپنے خطیب امام کو بھلا نہ دیا کہ چلو بھئی مولوی دی تنخواہ مقرر کیتی ہے، کتنی 10,000 مہینہ، وہ 10,000 مہینے میں کیسے گزارا کرے؟ وہ آپ کا امام ہے، آپ کا محسن ہے، جو آپ کے بچوں کے کانوں میں اذانیں دیتا ہے، جو آپ کے بڑوں کے جنازے پڑھاتا ہے، جوانوں کے نکاح پڑھاتا ہے۔ سنو، سید کاظمی بیان کے آغاز میں کہہ رہا ہے امام مسجد کو ملازم نہ سمجھو، امام مسجد کو محسن سمجھو۔ قدر کرو گے انشاءاللہ۔ خیر، بیان پہ آؤ ذرا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مزہ لینا۔ کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب
ایک ایک لمحہ آپ کا انشاءاللہ قیمتی بنے گا. محمد اسماعیل شاہ پہلی دفعہ آئے آپ کو تحفے دے رہا ہے. سنو. داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. اب میں نے برکت کے لیے 18 نبیوں کے نام لیے. اب میں یہ جملہ دوں تو مزہ آئے گا. راشد مصطفیٰ سے بیٹھے ہو, سنو دعا بھی آپ کا ذکر فکر چلے گا. سلجھے ہوئے نوجوان ہیں ماشاءاللہ, دونوں اچھے بول رہے تھے, میں غور سے سن رہا تھا. میری نظروں میں نظریں ملاؤ. اب میں ایک جملہ کمال دے کے بہت آگے لے کے جا رہا ہوں آپ کو. نبی دھرتی پہ آتے رہے, اپنا اپنا زمانہ مکمل کر کے جاتے رہے. نبی آتے رہے جاتے رہے مگر قرآن وہی رہا. لوح محفوظ کہاں رہا؟ سارے بولو. اب میں بہت قریب آ گیا ہوں. سنو. 1,24,000 یکم و بیش انبیاء آتے رہے جاتے رہے, قرآن وہی رہا. بالآخر ربیع الاول کا مہینہ آیا. ذکر ولادت رسول میں نے بولنا ہے, آپ نے بلوانا ہے. مزے میں بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں سنو, جوانوں سنو, میرے بچوں سنو. ربیع الاول کی آج 10 تاریخ گزر گئی ہے. 11ویں رات میں سید کاظمی آپ سے مخاطب ہے. محمد اسماعیل شاہ کاظمی کہتا ہے ربیع الاول آیا. ربیع الاول میں اللہ نے اجڑی دھرتی کو بسانے کے لیے اپنا حبیب بھیجا. آمد رسول پہ جتنا ایمان بڑھے اتنی سبحان اللہ. اچھا میری نظروں میں نظریں ملا, میں ایک شے دکھا رہا ہوں. عرب کی دھرتی ہے, شہر مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ میں ایک خاندان ہے, بڑی عظمت والا خاندان قریش. قریش خاندان میں ایک گھرانہ ممتاز و منفرد ہے, وہ ہے ہاشمی گھرانہ. ہاشمی گھرانے میں ایک سردار ہے, وہ سردار پگڑی والا, وہ سردار داڑھی والا, وہ سردار نورانی چہرے والا, وہ سردار دراز قد والا. وہ اتنا عظیم انسان ہے کہ مکہ والوں نے بیت اللہ کی چابیاں اس سردار کی جھولی میں ڈال دی. وہ سردار کعبے کا متولی ہے, بیت اللہ کا متولی ہے, اللہ کے گھر کا متولی ہے. حسین چہرے والا, داڑھی والا, پگڑی والا, دراز قد والا, اس سردار کا نام نامی اس میں گرامی ہے, سردار عبدالمطلب. ذرا دیوانگی میں سنو, میں کچھ دے رہا ہوں. سردار عبدالمطلب کو اللہ نے ڈھیر ساری اولاد بخشی تھی, مگر اولاد عبدالمطلب میں ایک لال, ایک صاحبزادہ, ایک بیٹا جو سردار عبدالمطلب کی ساری اولاد میں چھوٹا ہے, وہ نفیس ہے, نازنین ہے, معجبین ہے, جانور کا پتورے
حسین شہزادے اس چھوٹے چھوٹے سردار کا نام ہے سردار عبداللہ۔ سردار یہ نام ہے عبداللہ، عظیم نام ہے، عظیم۔ آپ کے بھائی جان مجھے ملے نا، نام بتایا چودھری محمد عبداللہ، میں نے کہا چودھری تو بہت ہوتے ہیں لیکن جن نام میں جو مزہ ہے محمد عبداللہ، یہ کمال نام ہے۔ سرکار کے ابا کا نام بھی عبداللہ، صدیق اکبر کا نام بھی عبداللہ۔ اور اگر غور کریں، میں علماء کرام کو متوجہ کر کے ایک جملہ دے رہا ہوں، نام تھا عیسیٰ ابن مریم، تعارف کرایا انی عبداللہ۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے، حکمت کے طور پہ میں محمد اسماعیل شاہ کاظمی نہ بتانا چاہوں، محمد عبداللہ کہہ دوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ حضرت ایسے ہے، حکمت مصلحت کے تحت اگر میں نہ بتانا چاہوں محمد عبداللہ کہہ دوں تو جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ راشد مصطفیٰ بعد میں ہے، عبداللہ پہلے ہے۔ مولانا آپ کے ذاتی نام بعد میں ہے، عبداللہ پہلے ہے۔ قرآن کا رنگ دیکھو، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ ماں کی گود میں عیسیٰ ابن مریم ایک خطیب اسلام کی طرح اماں کی جھولی میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے انی عبداللہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ بڑے دور چلے گئے، واپس آتے ہیں۔ سردار عبداللہ، مزہ نہیں آیا؟ آخری دوست تک حضور کے بابا کا نام لیا، سب بولو سبحان اللہ۔ آپ نے بڑے بیان سنے، ذکر ولادت رسول پہ ایک انمول جملہ دے رہا ہوں۔
سردار عبداللہ کا بچپن پاک ہے، لڑکپن پاک ہے، جوانی پاک ہے۔ عبداللہ کی عمر ہو گئی 18 سال۔ سردار عبدالمطلب نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں دن بدن بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہوں، کیوں نہ ہو عبداللہ کی شادی کر کے خوشی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ چنانچہ سردار عبدالمطلب نے گہری نظر سجائی کہ جس طرح عبداللہ عظیم ہے، جہاں رشتہ ہو وہ خاندان بھی عظیم ہونا۔ سردار عبدالمطلب کی اماں تھی مدینے کے رہنے والی، سردار عبدالمطلب کے ننیال تھے مدینے میں۔ ایک نظر سردار عبدالمطلب نے مدینے میں سجائی، بغور دیکھا کہ میرے بیٹے سردار عبداللہ کے لیے کون سا گھرانہ بہتر ہے۔ ایک گھرانے پہ نظر سج گئی، جم گئی سردار عبدالمطلب کی۔ وہ مدینے میں عظیم گھرانہ ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، کمال والا ہے۔ مدینے کے اس گھرانے میں ایک جوان سال بچی ہے، وہ بچی صاحب جمال بھی ہے، صاحب کمال بھی ہے۔ اس بچی کا من بھی عظیم ہے، تن بھی عظیم ہے، وطن بھی عظیم ہے، گلشن بھی عظیم ہے، کنبہ بھی عظیم ہے، گھرانہ بھی عظیم ہے۔ ظاہر بھی سونا، باطن بھی سونا، شان والی، عزت والی بچی۔ وہ بچی حیا والی، غیرت والی، عزت والی، شان والی۔ اس بچی کی عمر ہے تقریباً 16 سال۔ نام ہے بی بی سیدہ آمنہ۔ آپ نے عام بیانوں میں شاید یہ باتیں نہ سنی ہوں کہ عبداللہ مکے کا، عمر 18 سال، آمنہ مدینے کی عمر 16 سال۔ سردار عبدالمطلب نے پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ آپ کی بچی میری نظر میں برابر کا جوڑ کا ہم پلہ رشتہ ہے۔ شام ہو گئی، بی بی آمنہ کا کنبہ مل بیٹھا، سفید داڑھی والے بزرگ، بڑی عمر والے صاحب رائے بابے اکٹھے ہو گئے۔ بات چل نکلی کہ آج مکہ مکرمہ سے ہمارے گھر میں ایک رشتہ آیا ہے۔ جب نام سامنے آیا، ایک سفید ریش بابا مسکرا کے بولا، تم پہچانو یا نہ پہچانو، یہ مکے کا وہ گھرانہ ہے جو کعبہ بیت اللہ، اللہ کے گھر کا متولی ہے۔ یار ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہماری بیٹی آمنہ کعبہ کے متولیوں کے گھر پہنچ جائے۔ وہ تو شہزادہ ہے نا سردار عبداللہ۔ عبداللہ کا ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے، عبداللہ کا جوڑ کوئی نہیں۔ جلدی کرو، ہاں کرو۔ جب ہاں ہو گئی، رشتہ منظور ہو گیا۔ مدینے سے جواب ہاں کی صورت میں پہنچا۔ سنو 99 چکوا لو، سید کاظمی کہتا ہے عرب کی دھرتی پہ وہ نکاح ہونے لگا جس ہونے والے نکاح میں دلہا ہے مکے کا، دلہن ہے مدینے کی۔ یہ لاہور سبزدار میں ایم بلاک میں میرا ادارہ ہے صوت القرآن کے نام سے۔ میری ڈیوٹی، کچھ میری خدمت، میں تو رات دن جلسوں پہ ہوتا ہوں، بچے ہی کام کر رہے ہیں۔ باولپور میں ایک مدرسہ ہے، آبائی گھر میرا لودھرا ہے، کیونکہ میری مادری زبان سرائکی ہے تو سرائکی ملتانی میٹھی زبان ہے۔ ایک جملہ سرائکی میں دین لگا، عرب دی دھرتی تے او نکاح تھی من لگا، جے ہو من والے نکاح وچ گھوٹا مکے دا مدینے دی۔ بندن بند گیا، ناتا جڑ گیا،
رشتہ ہو گیا نکاح کو 6واں مہینہ تھا، 6واں سال نہیں مہینہ، 6واں مہینہ۔ ادھر دیکھنا، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ بیٹیوں والے، اشارہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اللہ نے بی بی آمنہ کو پھول پھل لایا۔ پھول پھل لان والا کون ہے؟ توحید کے جملے ہوں تو ذرا مزے میں ہوں۔ بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ امیدیں دینے والا کون ہے؟ اللہ گواہ، میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں، بڑے بڑے محلات میں گیا ہوں، جب لوگ دعا کراتے ہیں، رو پڑتے ہیں، شاہ صاحب بنگلہ دیکھو، محل دیکھو، وسائل دیکھو، سید آئے ہو دعا کرو، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، مگر اولاد کی نعمت سے محروم۔ بڑے بڑے بنگلے خالی پڑے ہیں، اور اللہ دینے پہ آئے تو غریب کے جھونپڑے میں 12 15 18 بچے ہیں، کسی کی ٹوپی نہیں، کسی کا جوتا نہیں، کسی کی قمیص نہیں، بنیان نہیں۔ بولو دینے والا کون ہے؟ مزے میں بولو تو قرآن سناتا ہوں، دینے والا کون ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ محمد سجاد بہت اچھا چلا رہے ہو، اللہ آپ کے رزق میں برکت۔ سنو بھی، میری نظروں میں نظریں ملاؤ، نظر اور آگے چلو، چونکہ میرا عنوان ابھی باقی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اللہ نے اجڑی دھرتی کو بسایا، اپنا حبیب بھیجا۔ سرائکی سمجھتے ہو؟ سرائکی سمجھتے ہو؟ ساری ملتانی سرائکی ویچا دن وڈا ویلا۔ کیا ویلا؟ جو سرائکی بولتے ہو ذرا یہ لفظ بولو، کیا ویلا؟ یہ بڑا ویلا پتہ ہے کیا ہے؟ رات کو تراویح کے بعد جب میں سونے لگا، میں نے گھر والوں کو کہا میں سو رہا ہوں، میں کو بڑے ویلے جگاڑی میں روزہ رکھنے۔ جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور مسجدوں میں تلاوتیں ہوتی ہیں، نعتیں چلتی ہیں، آوازیں سزائیں لگتی ہیں، روزہ دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھو اٹھو روزہ رکھو۔ اس وقت کو ملتانی سرائکی میں کہتے ہیں بڑا ویلا۔ سید کاظمی کہتا ہے اندھیرے جا رہے تھے سویرے آ رہے تھے، بڑا ویلا بڑا ویلا۔ ملتانی سرائکی میٹھی زبان میں نہ
سمجھتا تھا کہ بڑا ویلا کیوں، جب میں نے ذکر ولادت رسول پڑھا پتا چلا ملتانی کہتا ہے کہ ویلا بھی بڑا تے جمن والا نبی بھی بڑا۔ ایک اور لفظ ہے نور حضور دا ویلا۔ صبح صبح کوئی آ جائے ٹھنڈے ٹھنڈے ویلے، تسی تڑکے ویلے کہتے ہیں صبح صبح جب کوئی آ جائے ٹھنڈی ٹھنڈی فضا ہو، اندھیرے جا رہے ہیں سویرے آ رہے ہیں، تو بے تکلف دوستوں کو ہم کہتے ہیں یار خیر نہ نور حضور دے ویلے سمجھنا تھا کہ نور حضور دا ویلا کیوں، ذکر ولادت رسول پڑا پتا چلا او ویلا نور دا ویلا تے جمنے میرے حضور دا ویلا۔ سرکار تشریف لائے ربیع الاول، ربیع الاول نبیوں میں نبی ایسا کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسا کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ۔ اب ذرا تھوڑا اور آگے نکل آتے ہیں، آپ میرے ساتھ تھوڑی رفتار تیز کریں، جہاں سے میں لے آیا تھا آپ کو واپس نہیں لے کے جا رہا ہوں۔ ربیع الاول میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ اب دیکھنا ذرا، عرب کی دھرتی ہے، شہر مکہ مکرمہ ہے، وہ پہاڑ ہے جبل نور، غار ہے غار حرا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کم و بیش 40 برس ہے، آپ غار حرا میں یاد خدا میں مصروف بیٹھے ہیں۔ آج اچانک اللہ نے آرڈر فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جلدی آ جلدی آ، وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس گھڑی کا مدتوں سے انتظار تھا۔ جبرائیل یہ قرآن جو لوح محفوظ میں سجا ہے، مکنون ہے، مستور ہے، مخفی ہے، پوشیدہ ہے، چھپا پڑا ہے، خلق کی نظروں سے اوجل ہے۔ آج جبرائیل آج لوح محفوظ سے قرآن کو اتارنا ہے، قرآن کو بھیجنا ہے، قرآن کو نازل کرنا ہے۔ جبرائیل حیران ہوا، باری تعالیٰ یہ تو لوح محفوظ میں سجا پڑا ہے، کہاں بھیجنا ہے؟ فرمایا ادھر دیکھ، لوح محفوظ سے اتارنا ہے میرے محبوب کے دل پر۔ آپ نے آیت پڑھی ہے، میں نے یہاں بیٹھے عنوان بدلا ہے علی قلب، موٹے قاف کے ساتھ عربی گرامر میں موٹے قاف کے ساتھ قلب کا معنی ہے دل۔ بولو قلب کا معنی دل۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ بڑی تقریریں سنی یار، سید کا وجدان سنو۔ اللہ پیار میں فرماتے ہیں دو تختیاں بنائی تھی، ایک تختی لوح محفوظ کی تختی ہے، دوسری تختی قلب محمد کی تختی ہے۔ محمد عربی کا دل جب تک ظہور پذیر نہ ہوا تھا، قرآن لوح
محفوظ میں سجدہ تھا، وہیں جچتا تھا، وہیں مزین تھا۔ آج قلب محمد کی تقریر غار حرا میں آن پہنچی ہے، اب ہم نے قرآن کو اتارنا ہے، قلب محمد پہ نقش کرنا ہے، تاکہ 99 چک والوں کو پتہ چلے، سینکڑوں تختیاں لوح محفوظ جیسی کٹھی بھی ہو جائیں، پھر بھی قلب محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ دل ہے محمد عربی کا، قلب ہے محمد عربی کا، سینہ ہے محمد عربی کا۔ اللہ گواہ، اللہ گواہ، پہلا سبق آج لوح محفوظ سے اترا ہے، جبرائیل لے کے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ جس مزے میں بیٹھے ہو ایک شے اور دکھا رہا ہوں۔ پہلی وحی، یہ کون سی وحی ہے؟ پہلی وحی آج نازل ہوئی، وحی کا بوجھ پڑا، انہونی شکل اجنبی نوری فرشتہ سامنے آیا، سرکار قدرے پسینہ پسینہ لرزہ براندام، میرے سرکار گھبرائے غار حرا سے تیزی میں گھر تشریف لائے۔ علماء کرام ایک نظر محبت کی، اما خدیجۃ الکبریٰ جو سرکار کی انتظار میں کھڑی تھی، رخ انور پہ غور کیا، آج دیکھا تو کیا دیکھا، چہرے انور سرخ ہے، پسینہ پسینہ ہے، کپ کپی ہے، کچھ آثار پریشانی کے ہیں۔ میری ماں تھلا گئی، عرض گزار ہوئی، شالا میرے محمد کی خیر ہوئے۔ میرے سرکار میں کیا دیکھ رہی ہوں، آج اتنے پریشان حال، اس طرح پریشان آئے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ سرکار نے سارا ماجرا سنایا۔ میری ماں وہیں بیٹھ گئی، عرض گزاری، میرے محمد جو قرآن آپ کے دل پہ اترا ہے نا، میرے حضور اپنے دل سے وہی سبق خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں منتقل، دل سے دل میں منتقل، بعد میں ہے، دل سے دل میں۔ سرکار نے پہلا سبق جس کے دل میں منتقل کیا، وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ذات ہے۔ آپ کی بھی اماں ہے، میری بھی اماں ہے، بطول زہرا خاتون جنت کی بھی ماں۔ مولانا محمد عمران صاحب کبھی اللہ نے پھر موقع دیا نا تو یاد رکھنا، زندگی کی باتیں ہیں، کبھی میرے ذمہ عنوان لگانا کہ میں ام المومنین بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت، رفعت، شان، مقام، حالات آپ کو سناؤں۔ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، آج جو قرآن سید کاظمی پڑھ رہا ہے، سب سے پہلے کسی مرد کے سینے میں نہ اترا تھا، لوح محفوظ سے قلب محمد پہ آیا۔ قلب محمد پہ جس دل پہ قرآن آیا، وہ دل میری ماں خدیجۃ الکبریٰ۔ اچھا اور سنو، اور سنو، ذرا مزہ لو، میں ایک دن اور چل رہا ہوں، سنو۔ لوح محفوظ سے قرآن اترتا تھا، قلب محمد پہ نقش ہوتا تھا۔ اگر میں یہاں یہ کہوں تو بڑا مزہ آئے گا،
ربیع الاول میں عظیم جوان آیا، اس جوان کا صدقہ دھرتی پہ یہ قرآن آیا۔ آمد رسول مختلف رنگ میں سنتے ہو، سنو سید کاظمی قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے ربیع الاول میں وہ جوان آیا، وہ جوان آیا، وہ عظیم جوان آیا جس جوان کے سینے پہ اللہ کا قرآن آیا، لوح محفوظ سے قرآن اترتا تھا، قلب محمد پہ نقش ہوتا تھا۔ مزے کا سنو، مزے کی بات سنو، جو قلب محمد پہ اترتا تھا اگلے لمحے حضور پاک اپنے دل سے قرآن کا وہی سبق صحابہ کے دلوں میں منتقل کر دیتے تھے، صحابہ کے دلوں میں مزین کر دیتے تھے، صحابہ کے دلوں پہ سجا دیتے تھے، جچا دیتے تھے۔ جو لوح محفوظ میں تھا وہ قلب محمد پہ آتا تھا، اگلے لمحے قلب محمد سے قرآن قلب ابو بکر پہ آ جاتا تھا، قلب عمر پہ آتا تھا، قلب عثمان و علی پہ آتا تھا۔ صحابہ نے قرآن پڑھنے پڑھانے کا حق ادا کر دیا۔ ایک ایسا دیوانہ عثمان غنی قرآن کا قاری اٹھا، رات بھی ایک رکعت بھی ایک، پڑھنے والے عثمان غنی کی رات بھی ایک، سردی کی بڑی راتوں میں عشاء کے بعد اللہ اکبر الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پہلی رکعت میں پوری رات میں صبح ہو گئی، عثمان غنی نے سارا قرآن پڑھ دیا۔ مقصد ولادت رسول سنو، مقصد میلاد مصطفیٰ سنو، محمد عربی تشریف لائے، چار بڑے بڑے مقاصد لائے۔ پہلا مقصد تھا یتلو علیہم آیاتہ، محمد عربی نے قرآن سنایا، قرآن سنایا، قرآن سنایا، زندگیاں بدل گئیں، راہیں بدل گئیں، انداز بدل گئے۔ جب قرآن سنتے تھے سرکار کے قدموں میں گر جاتے تھے، جو قرآن سنتا تھا کملی والے کے قدموں میں بیٹھ جاتا تھا۔ سنو سنو چودھری صاحبان، ملک صاحبان، جان صاحبان، سید کاظمی کہتا ہے انسان تو انسان رہے۔ محمد عربی نے جب قرآن سنایا جن بھی میرے محمد کا کلمہ پڑھنے لگے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا تھک گئے ہو یا ذوق میں بیٹھے ہو؟ طلب باقی ہے یا تھک گئے ہو؟ ماشاءاللہ میرے بزرگوں، آپ میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ مجھے سکھی صحت عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ مجھے عزیز ساتھیوں نے بتایا حاجی محمد شفیع صاحب آپ کے جماعتی قریب، اللہ ان کو بھی سکھی صحت عطا فرمائے۔ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے۔ اچھا ساری تقریر ایک طرف، ایک جملہ میری نظروں میں نظریں ملا کے ذرا اور سنو۔ علماء کرام آپ مجھے دعا دینا۔ جب سرکار نے قرآن سنایا جنوں نے قرآن سنا، جن ایمان لایا
جن ایمان لائے میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہیں جنات کے بھی. کبھی میں تذکرے سناؤں گا، کبھی اس طرف مڑ گیا تو پھر مڑ جاؤں گا کہ سرکار کی زندگی میں جنات کے واقعات کیا کیا تھے، کیا کیا تھے، کبھی سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ میری آپ کی زندگی سلامت رکھے. ایک جملہ یار بغور سنو، ایک دفعہ خالی ذہن کر کے ایک سوال ایک جواب سنو. مولانا محمد عمران صاحب مجھے دعا دینا. جب جن ایمان لائے، ادھر دیکھنا میری طرف، جن ایمان لائے سرکار نے مسکرا کے فرمایا جنوں جب تک تم قرآن کے قریب نہ آئے تھے تو نہ آئے تھے. آج تم نے محمد عربی جوان سے محمد کی زبان سے قرآن سن لیا ہے. تمہیں کس شے نے مجبور کیا کہ تم ایمان لائے ہو؟ جنوں قرآن سننے سے پہلے اور قرآن سننے کے بعد تمہارے اندر تغیر کیا ہے، تبدیلی کیا ہے، انقلاب کیا ہے؟ جن کہنے لگے جب تک ہم قرآن کے قریب نہ آئے تھے شرک میں لتھڑے ہوئے تھے، شرک میں جکڑے ہوئے تھے. آج ہم نے قرآن سمجھا ہے، پہلی تبدیلی ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا. علماء کرام میرے عنوان کو سمجھے ہیں، قرآن جو سمجھے گا شرک سے آزاد ہو جائے گا. جو آج بھی شرک میں لتھڑا ہے کمزوری یہ ہے کہ میں نے اسے قرآن نہیں سنایا، کمزوری یہ ہے کہ مولانا محمد عمران نے ان تک قرآن نہیں پہنچایا. ہمارے اندر کمی ہے. تم طلب کا دامن پھیلاؤ، بزرگوں قرآن سمجھو، جوانوں قرآن سمجھو، میرے بچوں قرآن سمجھو، میرے عزیزوں قرآن سمجھو، میری بیٹیاں قرآن سمجھو، میری بیویاں قرآن سمجھو. مقصد میلاد مصطفیٰ ہے محمد عربی جوان آیا ہے، ساتھ اللہ کا قرآن لایا ہے. قرآن کے قریب آؤ، قریب آؤ. جب قریب آؤ گے قرآن سمجھو گے پھر پتہ چلے گا میرا اللہ ذات میں اکیلا، اس کا شریک کوئی نہیں. میرا اللہ صفات میں اکیلا، اس کا شریک کوئی نہیں. میرا اللہ اختیارات میں اکیلا، اس کا شریک کوئی نہیں. اس کا ساتھی کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، اس کا وزیر مشیر ممد کوئی نہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. میں نے آغاز گفتگو میں کہا ہے کسی دانا بندے نے کو یہ مشورہ دے دیا کہ محمد اسماعیل شاہ قادمی کو بلا رہے ہو تو مقصد میلاد مصطفیٰ لکھو. تو دو چیزیں لے کے جاؤ، دعا کر کے جائیں گے یا پہلے اٹھیں گے بھی؟
دائیں ہاتھ کھڑا کریں جو دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. وعدے والا ہاتھ، وعدے والا دائیں ہاتھ کھڑا کرو. چند منٹ بعد دعا ہوا چاہتی ہے. سید ذوالقرنین کی ایک نعت بھی ہوگی انشاءاللہ، فوراً دعا ہوگی. اب میری نظروں میں نظریں ملاؤ، میں 2-3 ہیرے آپ کے دامن میں اور ڈال دوں. غور کرنا ذرا. جو لوہے محفوظ میں تھا وہ قلب محمد پہ آیا، جو قلب محمد پہ اترا وہ صحابہ کے دلوں پہ آیا. صحابہ نے قرآن کے مدرسے چلائے، صحابہ کے دلوں سے یہ قرآن تابعین کے دلوں پہ آیا، تابعین سے اور چلا، تبع تابعین کے دلوں پہ آیا قرآن، اور چلا ائمہ مجتہدین کے دلوں پہ آیا، اور چلا مفسرین کے دلوں پہ آیا، علماء کے دلوں پہ آیا، صوفیاء کے دلوں پہ آیا، قراء کے دلوں پہ آیا. سید کاظمی کہتا ہے قرآن دلوں پہ راج کرتا آیا، قرآن دلوں پہ حکمرانی کرتا آیا، قرآن دلوں کو آباد شاد کرتا آیا، قرآن دلوں کو منور مزین مجلہ مشفع کرتا آیا. قرآن دلوں سے نکلتا رہا، دلوں میں سجتا رہا، دل سے دل میں آتا رہا، دلوں سے دلوں میں آتا رہا. جو لوہے محفوظ میں قرآن تھا وہ قلب محمد پہ آیا. آمد رسول کا صدقہ وہی قرآن محمد عربی کے دل سے چلا، چلتا 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 آج وہی قرآن محمد اسماعیل شاہ کاظمی کے دل تک پہنچ گیا. قاری محمد عمران اچھا قرآن پڑھ رہے تھے، میں تلاوت سے سمجھا کہ قاری ہیں. عالم ہونا الگ اعزاز ہے، قرآن کا قاری ہونا الگ اعزاز ہے. آج قاری محمد عمران کے دل پہ جو قرآن سجا ہے، راشد مصطفیٰ کے دل پہ جو قرآن سجا ہے، یہ آمد رسول کا صدقہ ہے، ولادت رسول کا صدقہ ہے، بعثت رسول کا صدقہ ہے، محمد عربی کی تشریف آوری کا صدقہ ہے. یہ نورانی چہرے، یہ حسین مکھڑے، یہ اتنے پیارے خوبصورت بزرگ نیچے بیٹھ گئے ہو. اجنبی مسافر فقیر سید کو آپ نے منبر پہ بٹھا دیا ہے. اسماعیل شاہ کاظمی گھمنڈ میں نہ پڑ جائے. یہ عزت، یہ اعزاز، یہ شان اسماعیل شاہ کاظمی کی نہیں ہے، یہ اعزاز اس دل کا ہے جس دل میں اللہ کا قرآن ہے. ایک وعدہ میرے ساتھ آج کرتے ہو کہ قرآن کے قریب آؤ گے. سارے بولو بھائی، وعدے کی شکل میں بولو انشاءاللہ. قرآن سمجھو گے، قرآن پڑھو گے، قرآن پڑھاؤ گے، نسلوں کو قرآن پڑھاؤ گے. کوئی عالم دین تمہیں مسئلہ بتا رہا ہے، اس کو حضرت جی معاف کرنا، مجھے قرآن سے بتا دے. قرآن محمد عربی کا فرمان سمجھو. کبھی زندگی کے کسی میدان میں ٹھوکر نہ کھاؤ گے. دل سے دل میں چلا، لوہے محفوظ سے چلا، اس دل تک پہنچا، اس دل تک پہنچا، ان دلوں تک پہنچا. سید کاظمی کہتا ہے پتہ چلا کہ قرآن کا مرکز مومن کا دل ہے. قرآن کا مرکز مومن کا دل ہے. اچھا ایک جملہ اور بولو، اللہ بہت بڑا. سارے بولو اللہ بہت بڑا. اللہ اتنا بڑا ہے نہ سمائے زمین و آسمان میں، مشرقین و مغربین کی وسعتوں میں اللہ نہیں سماتا. اگر اللہ سمانے پہ آئے مہربان ہو جائے، شان کریمی پہ آ جائے، اللہ مومن بندے کے دل میں بسیرا فرما دیتا. بولو ولیاں پیران منن والو بولو.
یہ عقیدہ ہے سید کاظمی کا، قرآن سامنے لے کے بیٹھا ہوں، اولیاء کی نگری میں آ، صوفیاء کی محفل میں آ، ولیاں پیراں جا مجلساں وچ آ، اللہ والے کہتے ہیں دل کسے دا نہ دکھائی، دلاں وچ خدا دلاں میں۔ پہلا جملہ میں نے دیا، قرآن کا مرکز مومن کا، جو تھک گئے ہیں اب نہیں بول رہے، جو پکے بیٹھے ہیں وہ بول رہے ہیں، قرآن کا مرکز مومن کا، اللہ کے عرفان کا مرکز مومن کا، محمد عربی کی تعظیم کا مرکز مومن کا، دل ہے محبت رسول کا مرکز مومن کا دل ہے۔ ادھر دیکھو ذرا، ادھر دیکھنا، جس دل میں محبت رسول موجزن ہے، دل آباد ہے تو آثار ظاہر پہ بھی آتے ہیں۔ آثار بعض دفعہ مولانا عمران لوگ کیا کہتے ہیں، او جی باہر منہ کی دیکھ رہے ہیں، من پاک ہونا چاہیے۔ جب من پاک ہوتا ہے چہرے پہ سنت رسول سج جاتی، من پاک ہوتا ہے داڑھی پگڑی کا نقشہ نظر آتا ہے، من پاک ہوتا ہے سود سے جوئے سے شراب سے نفرت ہو جاتی ہے، اندر پاک ہو آثار ظاہر میں نظر آتے ہیں۔ جو سفید ریش بابے بیٹھے ہیں ادھر میں ہاتھ جوڑے بیٹھا ہوں، دیکھو مہمان سید ہاتھ جوڑ کے بس کرو، اب حجام کی نائی کی چھٹی کراؤ، سفید بال سنت رسول ہیں چہرے پہ آنے دو، یہی سنت ہے جو قبر میں تیرے ساتھ جائے۔ عشق رسول صرف دعووں سے نہیں ہے، نعروں سے نہیں ہے، جھنڈیاں لگانے سے صرف نہیں ہے۔ خوشی مناؤ، لیکن سب سے بڑی خوشی آج یہ مناؤ، سید کاظمی کا بیان سنا ہے، عہد لے کے جاؤ کہ میں اپنے دل میں قرآن کو سجاؤں۔ ایک اور جملہ دوں، سرکار نے فرمایا ہر شے کا دل ہے، اسی طرح قرآن کا بھی دل ہے، وہ دل سورہ یاسین ہے۔ کیوں بھئی سارا مجمع اپنے دل میں قرآن کے دل کو سجائے گا؟ قرآن نہ دیوبندیاں دا، نہ بریلویاں دا، نہ اہل سنت دا، نہ اہل حدیثاں دا، قرآن ہے اہل اسلام دا، قرآن ہے نبی دے غلام۔ کیوں وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ قرآن کو لے کے چلو گے، ہر مسئلہ قرآن سے، ہر بات قرآن سے، ہر شے قرآن سے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو ممنوع ہے وہ ممنوع ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ رہنمائی اللہ کا قرآن۔ مکہ میں ایک جوان آیا، اس کا صدقہ دھرتی پہ قرآن آیا۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، زندگی باقی ملاقات باقی، میں بھی رات دن بول بول کے تھکا ہوں، ایک عجیب سی ترتیب ہے۔ مولانا نے مجھے آج کی، اللہ اکبر، میں تو سوچ کے بیٹھا تھا کہ 1 گھنٹہ بات کریں گے، مولانا 1.5 گھنٹہ آپ نے ربیع الاول میں اسماعیل شاہ کاظمی کی 1.5 گھنٹہ تقریر کروا لی۔ یہ آپ کا خلوص، آپ کی دعائیں، اللہ میرے دکھڑے دور فرمائے، اللہ آپ کے دکھڑے بھی دور فرمائے۔ آخری جملہ سنو، سرکار نے فرمایا تیرے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا پاک ہے تو سب پاک ہے، وہ پاک نہیں ہے تو چودھری سے معاف کرنا، کچھ بھی پاک نہیں ہے۔ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہی چھوٹا سا ٹکڑا تیرے سینے میں دل ہے۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کیا ہے؟ جو نہیں بولتے ان کے اندر نہیں ہے، بولو یار وہ کیا ہے؟ اس دل کو پاک کرو، من صاف کرو، اندر واش کرو۔ اب آپ پوچھو گے شاہ صاحب آپ نے 1.5 گھنٹہ بیان کیا، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ہم اندر صاف کیسے کریں؟ کرنا چاہتے کون ہے جو نہیں؟ میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ جب گناہ کرتے ہیں تو دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، خطا کریں تو دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا من پاک ہو جائے، اندر صاف ہو جائے، اندر کی دنیا آباد ہو جائے، دل چمک جائے، سنو پھر مجھے قرآنی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات سمجھاتی ہیں ہر شے کی صفائی کا طریقہ ہے، اور دل من اندر صاف کرنا چاہتے ہو تو دل کو چمکانے کا طریقہ ہے لا الہ نہ اس طرح۔ میری 1.5 گھنٹے کی تقریر میں آپ لا الہ الا اللہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا محبت دو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جڑے پیراں فقیراں نو مندے ہو، جڑے پیراں ولیاں نو مندے ہو، سادات کی قدر کردے ہو، ذرا اللہ کی ضرب گونج جائے، ساؤنڈ سے بھی آپ کی ایمانی قوت اور آگے نکل جائے، گرج میں بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، اللہ 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 اللہ۔ جو نہیں پڑھ رہا اس پہ شک کرنا ہے، جو پیرا بھی نہیں گرج میں بولو کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، اللہ 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 دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک ضرب لگ جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیر منو، فقیر منو، ولی منو، بزرگ منو، غوث منو، قطب منو، ابدال منو، معرفت کو مانو، طریقت کو مانو، بیعت کو مانو، سلسلوں کو مانو۔ سید کاظمی کہتا ہے سلسلہ نقشبندیہ بارہ، قادریہ بارہ، چشتیہ بارہ، سہروردیہ بارہ، جہاں آپ کا دل جم جائے کسی اللہ والے کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے مرید بن جاؤ، مرشد اپناؤ، بے مرشد نہ مرو۔ میں بھی مرشد والا، مولانا محمد عمران ابھی بتا رہے تھے یہ بھی مرشد والے، راشد مصطفیٰ صاحب بھی مرشد والا، یہ نورانی چہرے بھی مرشد والے۔ مرشد وہ ہے جو اپنے قدموں میں نہ جھکائے رکھے، اپنے مرید کو اللہ کی راہ دکھا کے پڑھائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سید ذوالقرنین میرے ہمراہ آیا، جو میرے ساتھ آیا وہ آپ کا مہمان ہے۔ ایک نعت شاندار سنو گے؟ نہیں کوئی نہیں، 2 منٹ میں آؤ۔ راشد مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں مجمع اٹھ جائے گا، جو اٹھے وہ گن لینا کتنے بندے اٹھتے ہیں۔ درود شریف
پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ. سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، پڑھدا خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، پڑھدا خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، خدمت دی اندر جبریل آیا، عرش اولا تے رب نے بلایا، عرش اولا تے رب نے بلایا، رب دا حبیب سب نو وکھایا، رب دا حبیب سب نو وکھایا، خیر البشر دا اونچا مقام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، آدم تو عیسیٰ سارے پیمبر پیچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر، آدم تو عیسیٰ سارے پیمبر پیچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبیاں دی سب دا چنیا امام، سونے نبی دا دل وچ قیام، پڑھدا خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا اور چچدے ٹوٹے کر کے بکھاوے، سورج نو واپس موڑ لے آوے، چچدے ٹوٹے کر کے بکھاوے، سورج نو واپس موڑ لے آوے، پانی دا برتن چشمہ بناوے، پانی دا برتن چشمہ بناوے، ساقی پلاوے کوثر دا جام، سونے نبی دا دل وچ قیام، اوکھا حشر وچ بخشش دا موڑے، مینوں ڈراندی عملاں دی تھوڑے، اوکھا حشر وچ بخشش دا موڑے، مینوں ڈراندی عملاں دی تھوڑے، کملی بچھاوے شفاعت لوڑے، کملی بچھاوے شفاعت لوڑے، افضال اس دا ادنا غلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، پڑھدا خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیام. یہ ایک اعلان سماعت فرمائیں. سب سے پہلے تو اس محفل کی رونق بننے والے تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اس پرفتن دور میں اور اتنی مصروفیت کے اوقات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے. اور اعلان یہ ہے کہ کھانے کا وسیع انتظام ہے.
اور مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں ممکن نہیں ہے. اس کی ترتیب یہ ہے جو دوسرے گاؤں سے آئے ہوئے مہمان ہیں، باہر سے آئے ہوئے گاؤں کے مہمان، ان کے لیے یہ ساتھ سکول میں انتظام ہے، وہ وہاں تشریف لے جائیں، اور باقی انشاءاللہ یہیں پہ لائنیں سیدھی کر کے یہیں پہ 2 منٹ میں آپ کے پاس کھانا پہنچ جائے گا. اب ہم دعا کے ساتھ اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. دعا ساری زندگی جب جہاں کہیں دعا کریں، فقیر بن کے دعا کیا کریں. فقیر بن کے، نواب بن کے دعا نہیں کرنی، بڑی عاجزی میں بیٹھنا ہے. کپڑا میسر ہو تو دعا میں سر پہ کپڑا مناسب ہے، میسر نہ ہو تو بڑی عاجزی میں نظریں جھکا کے دعا کرنی ہے، فقیر بن کے. اور ایک اہم بات، ساری زندگی جب بھی دعا کریں، مقبول دعا کے لیے شرط ہے کہ دعا کرنے والا دعا میں سرکار کی ذات پہ درود شریف ضرور پڑھے. درود شریف وہ پرواز ہے جس کا صدقہ دعا کو اڑان ملتی ہے، دعا اٹھتی ہے، عرش تک پہنچتی ہے. تمام احباب برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. یا اللہ سبھی دوستوں کی حاضری قبول فرما. اللہ تیرے محبوب کے دیوانے، تیری توحید کے علم بردار اتنی دیر جم کے ٹک کے بیٹھ کے قرآن سنتے رہے، رات ڈھل گئی، تاریخ بدل گئی، تیرے بندے تیرے در پہ بیٹھے ہیں. اللہ کوئی خالی دامن نہ جائے، سب کی جھولیاں بھر دے میرا مولا، سب کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ ہمارے دوستوں نے شاندار پروقار انتظام کیا، اللہ قبول فرما، میرا اللہ قبول فرما. ایک جوان اسی گاؤں کے مخلص، دیانتدار، ایماندار، ہر دل عزیز محمد خبیب فاروق 2 سال کم و بیش پہلے اس دنیا سے چلے گئے. اللہ میری تلاوت قرآن کا ثواب اس کی روح کو نصیب فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر، مرحوم کو اجر نصیب فرما. بہت اچھا لگا، علماء، صوفیاء، صلحاء کی زیارتیں ہوئیں. اللہ ساری محفل قبول فرما. میرا مالک سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سفید بالوں کا آپ حیا فرماتے ہو، اللہ ان کے سفید بالوں کا صدقہ ہماری حاضری قبول فرما. معصوم بچے بیٹھے ہیں جن کے معصوم ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، اللہ ان بچوں کے معصوم ہاتھوں کا صدقہ حاضری قبول فرما، محفل قبول فرما. پورے گاؤں سے جن دوستوں نے خرچ کیا، حصہ ملایا، خیرات میں، انتظام میں، انصرام میں، جتنے نوجوان آسمان ملت کے نام سے یا کسی اور نام سے، یا اللہ ان جوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرما، خیر کے فیصلے فرما. ایک ایک پائی، ایک ایک آنا، ایک ایک دھیلا قبول فرما، اللہ قبول فرما. ان سارے احباب نے وقت دیا، وقت دینا قبول فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما.
تزکیہ نفس کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما، من صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس گھرانے نے مجھے بلایا ان کے رزق حلال میں، شان میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ حاجی محمد شفیع صاحب کا نام لے رہے تھے، اللہ ان کو سکھی صحت عطا فرما۔ اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، مجھے بھی شفا عطا فرما، میرے بھی دکھڑے دور فرما۔ میرے ذی قدر علماء بیٹھے ہیں، نورانی چہرے بیٹھے ہیں، پروقار دوست آئے ہیں، اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، سبھی کو وافر مقدار میں عطا فرما۔ رزق حلال کے دروازے کھول دے یا اللہ۔ سب سے بڑھ کے ہماری عرضی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، زندگی میں اتباع نصیب فرما یا اللہ۔ زندگی دے شان والی، موت دینا ایمان والی، وقت آخر سبھی کی زبان پہ جاری ہو لا الہ